اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیرنی ہو گئی، اور شب اور روز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتی بڑھیا اور ضعیف ہو گئی۔ چند روز اس آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت و بدبدہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 مسلح فوج اور 40,000 جوان کمر بند زریں اور 1,000 صاحب ہوشمندان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر یہ ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کا یہ حال دیکھ کر زلیخا کو خبر دی، اے زلیخا، آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی، اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال ذرا تو سن لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولی کہ اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے؟ وہ بولی کہ چابک والا ہاتھ میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ یوسف نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکا یک ایک ایسی آہ و آتش دل سوازن سے چھوڑی کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام چابک جو ہاتھ میں تھا ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چابک کو اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 برس ہوئے، یہ شعلہ آتشین میرا دل پر چلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھ ذرا، شعلہ آتش میرے دل کا تجھ پر برداشت نہ ہوا۔ یہ فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف، کیوں کر تیرے بغیر شب و روز یہ پیچ و تاب کھاتی رہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر ان کا یہ حال دیکھا تباہ و زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے، اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً اور شرف با اسلام ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب بتاؤ کہ تم کیا مانگتی ہو؟ وہ بولی، اے یوسف، خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجیے کہ وہی جمال و جوانی اور بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر میں اپنی تیرے خدمت میں صرف کروں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اس وقت وہی نازل ہوئی کہ اے یوسف، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند کو دودھ سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا نہ تھا کہ زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف، اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے، جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتی کیا ہے کہ صورت و جوانی اور بینائی چشم ایسے خدا نے عطایت فرمائی۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ تو وہ بولی، جس نے شکل و صورت بنائی چشم کی مجھ کو بخشی، اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف، صبر کر، جلدی مت کر۔ اس کے بعد زلیخا خانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواست گرداری میں اس کی طرف لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ تقریباً 40 روز اسی طرح پر گزر گئے۔ اس 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملک ریان نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگوں کو جا کر واضح و نصیحت کرتے تھے۔ اس نے چند روز کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کا رسم شرعی ہوتا ہے ویسا ہی زفاف کا قد خوانی اور زلیخا کے وہ دوشیزہ یعنی باکر پایا۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے گزشتہ حال کے معلوم کیا اور بولی، عزیز مصر ضعیف و مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی۔ جو کام زن و شوہر کا تخلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور وہ عزیز مصر کے بیچ نہ تھا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو بچا رکھا تھا، اسی لیے ایک شیطان نے آ کر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان سورتا رہتا تھا اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زلیخا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان نے جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو وہ تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی سلطنت کا کل اختیار مل گئے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے۔ بقدر حاجت کے غلوں کو ریت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بصیرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی
بڑھائی یہاں تک کہ 1 من غلہ کا نرخ 2 دینار ہو گیا اور تمام گرد نواح اطراف سے مصر کی ریت آگر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ غلہ کو سارا غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے، اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمام خلق اللہ کو اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے اور غلے سے محرومی رکھنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ اور درہم دینار نہ رہا اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی کے باؤس غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈے اور باندے باؤس غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچا گیا، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالی، اور 6ٹھے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو باؤس غلے کے حبا کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈے باندے حضرت یوسف علیہ السلام کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی ایسا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا۔